الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بات پہ قائم رکھے، حق بات کا متلاشی رکھے، حق بات پر آپ کی زندگیوں کا خاتمہ ہو، حق بات کے انعامات اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی 2-3 میٹر چل رہے تھے سیاست کے حوالے سے، تو ایز ایک پاکستانی، ایک عام مزدور، ہمیں خود سوچنا پڑے گا، خود سمجھنا پڑے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو خان صاحب کی آنکھ پہ بات کر لینی چاہیے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا پکڑائی سے، پھر یہ اسٹیپ آیا رہائی کا، پھر اسٹیپ آیا رسائی کا، اب اسٹیپ موجود ہے دوائی کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیپ جا کے رسوائی پہ ختم ہونا ہے، تنہائی پہ ختم ہونا ہے، افسوس پہ ختم ہوگا کہ ہاں جی بڑا افسوس ہوا، ایک بڑا اچھا لیڈر آیا تھا اور ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے آگے سے وہ دنیا سے چلا گیا۔ خیر، یہ معاملات تو ایسے ہی چلتے رہیں گے، قسطوں پہ ایک شخص کی جان لی جا رہی ہے، اور قسطوں پہ ہی جو ہے نا ہم احتجاج میں جو ہے نا وہ گھاٹا کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے عوام کی۔ دوسرا جو معاملہ سپریم کورٹ کا آرڈر کا ہے، تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر 3 بڑی چیزیں غائب ہیں۔ فیملی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا فیملی کے لیے، وہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بھی بندے کی 85%، کوئی 65% کہہ رہا ہے، کوئی 90% کہہ رہا ہے کہ آنکھ کی روشنی ضائع ہو چکی ہے۔ تو یہ پرسنٹیج کو تو ہٹا دو نا، آنکھ کیوں ضائع ہو رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا۔ اور اگر آنکھ ضائع ہو رہی ہے تو اس کی فیملی نے علاج تو نہیں کرنا اس کا، لیکن ایسے لمحات میں فیملی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ تو سیدھا ایک عوام کو انتشار کی طرف بلانے کی ایک ٹیکنیک ہو گئی نا۔ عوام نے تو کوئی بھی، اللہ نہ کرے خان صاحب کی زندگی کو قدرتی بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک عام پاکستانی کیا کہے گا؟ کس نے مارا ہے؟ 2 حصوں میں جا کے بات جائے گی، یا آرمی نے یا پھر حکومت نے۔ حکومت کو تو عوام ویسے ہی اب کسی کھاتے میں نہیں لکھتی، حکومت کو تو اب کوئی کھاتے میں نہیں لکھتے۔ سب کو پتہ ہے کہ حکومت کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تو لاسٹ میں ایک ہی ادارہ بچ جاتا ہے۔ ادارہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سمجھ سے باہر ہو گئی ہے ساری بات، لیکن ابھی تک اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ماحول کیا بنا ہوا ہے، ضرورت کس چیز کی ہے، کرنا کیا ہے۔ ماحول کے بھی اپوزٹ جا رہے ہیں، ضرورت کے بھی اپوزٹ جا رہے ہیں، جو کرنا چاہیے اس کے بھی اپوزٹ جا رہے ہیں۔ یا تو یہ پھر ایک صاف اعلان ہے کہ ہماری مرضی، جیسے وہ یہ خبیث لوگ LGBT والے کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ تو اقتدار والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا اقتدار اور میری مرضی۔ امیزنگ الیکشن ہوا ہے پاکستان میں، اور یہ ورلڈ کی ہسٹری میں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ کسی بھی ریولوشنری موومنٹ کو دیکھ لینا، اس میں یہ والا حصہ ہی نہیں ملتا جو پاکستان کے اندر 2024 میں 8 فروری کو ہوا تھا۔ یہ والا حصہ کہیں بھی دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ ایک شخص کا پارٹی سمبل غائب، بلے کا نشان غائب، کینڈیڈیٹ غائب، جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، پھر وہ آلو مٹر بینگن لوٹے کڑچھے۔ وہ ایک شخص نے تو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جہیز کا سامان پورا دے دیا، صرف رخصتی نہیں دیا۔ اس حد تک بات گئی تھی، اور لوگوں نے ڈھونڈ کے اپنے کینڈیڈیٹ پہ اتنے ٹھپے لگائے تھے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ووٹنگ ہوئی تھی نا، وہ بھی
2024 میں ہوئی تھی 8 فروری کو. خیر اس قوم کا جو اتنا بڑا رسک لے کے اور اس نے جد و جہد بھی کی، 26 نومبر پہ گولیاں بھی کھائیں، اس نے سارا کچھ کیا ہے، اس قوم کے اس جذبے کی وہ نفی کی جا رہی ہے. تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ آ رہی اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ خان کی آنکھ بھی سلامت رکھے اور خان کو بھی سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنے اندر کا عمران خان ڈھونڈنے کی توفیق دے. اگر عمران خان ہی مسیح ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ خود بھی تو عمران خان بن سکتے ہو نا. یہ کوئی پیر پیغمبروں والا ایریا تو ہے نہیں کہ بس وہ کہیں قدرتی طور پہ ایک آئے گا اور اللہ کی رضا سے آئے گا. ایسا نہیں ہے. وہ ایک عام انسان تھا، اس نے یورپ بھی دیکھا، اس نے پاکستان بھی دیکھا، اس نے ایشیا بھی دیکھا، اس نے اربن کنٹری بھی دیکھی. اس نے صرف جج کیا اور ان کے نیچر کے حساب سے وہ اپنی موومنٹ چلاتا رہا، جس نتیجے پہ پہنچا. آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بڑے لیول پہ نہیں کہ آپ دماغ میں یہ سوچ لیں کہ اب میں وزیر اعظم بنوں گا تبھی کچھ کروں گا. نہیں، آپ اپنے علاقے کو ریاست مدینہ کے اوپر لا سکتے ہو. آپ اپنے مسجد کے ممبر کو ریاست مدینہ کے لیے کھڑا کر سکتے ہو. اپنے چھوٹے چھوٹے 100 گھر کے اگر 10 گھر کی بھی ایک محلہ ہے نا، تو اس کے اندر بھی آپ مینجمنٹ کر سکتے ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ عمران خان نے باہر آنا اور پھر اس نے جو نا سپر مین بن کے سب کچھ ٹھیک کرنا. ٹھیک تو پھر بھی آپ نہیں کرنا، وہ ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے، آپ ڈائریکشن خود بھی بنا سکتے ہو. خیر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم.